کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا وہ والا 5, اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیتیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق ہے. یہ بھی ایک شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں, لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے, یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ بھی شرک ہے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے. جی السلام علیکم ناظرین, بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت. ناظرین, سب سے پہلے تو آپ کو پوری قوم کو مبارکباد. آج ہماری بیٹیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے ہماری بہنوں نے بھارت کو ناکو چنے چبائے, اور آج ایشیا کپ کے T20 میچ میں پاکستان نے بھارت کو 13 سکور سے ہرا دیا. کنگریچولیشن پاکستان کرکٹ ٹیم, ویل ڈن, بہت اچھا کھیلے, بڑا پروفیشنل انداز میں کھیلی, 138 کا ٹارگٹ ڈیفینڈ کیا, زبردست جی, بلے بلے. سب سے پہلے تو اچھی خبر تھی, میں نے کہا اس پہ بات کرتے ہیں. اب آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف, اور ٹاپک ہے عمران خان کی ایک اور آڈیو ریلیز ہوئی, یعنی ریلیز مطلب لیک ہوئی, جس میں عمران خان عدم اعتماد کے وقت کی جو ذرائع بتا رہے ہیں. یہ آڈیو ہے جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ابھی 48 گھنٹے ہیں, 48 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور 5 MNAs جو ہے میں نہیں کر رہا ہوں, 5 آپ کریں. ان کو کہہ رہے ہیں نا جو بھی فون پہ ہے, آپ کو پتہ ہے فون پہ عمومی طور پہ ان کے ساتھ کون تھا جو ان کو بلا کے, وہ کون تھا جو ان کو بلا کے وہ MNAs پورے کرتا تھا. انہوں نے کوئی بل منظور کروانا ہو, بجٹ منظور کروانا ہوتا تھا, تو وہ کون تھا, تو اسی سے بات کر رہے تھے. اب وہ بھی ویسے میرا یہ خیال ہے وہ آڈیو بھی آنی چاہیے, دوسری طرف والی بھی نا, وہ بات جو کر رہا ہے اس کا جواب بھی آنا چاہیے, وہاں کٹ نہیں لگنا چاہیے نا, کم از کم آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پھر دونوں کی ہونی چاہیے نا. تو بہرحال اب یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے, اس نے میں نے شروع میں چلائی بھی, اور ساتھ میں وہ عمران خان کا بیان بھی چلایا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دیتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں, جو دے گا وہ شرک کرے گا. تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنے بیانیے سے ہٹ کے وہ ہارس ٹریڈنگ جس کو وہ گالیاں دیتے ہیں, صبح دوپہر شام کوئی انٹرویو ہو, کہیں کھڑے ہوں, وہ گالیاں دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان ہر وہی عمل کر رہے ہیں جس کو وہ گالیاں دیتے ہیں. تو وہ ہارس ٹریڈنگ اب نکل رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں اور یہ جی پارٹی فنڈز کو کھاتے ہیں, تو باہر سے وہ طے ہو گیا, ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جناب جو فائنینشیل ٹائم نے سٹوری کی کہ انہوں نے شوکت خانم کے لیے خیرات لی باہر سے, اور وہ پارٹی فنڈ کے لیے استعمال کر دی, یعنی دھرنوں شرنوں کے لیے. تو اب یہ جو آیا ہے, میرے خیال میں پہلی آڈیو لیک جو تھی اس نے ڈانٹ ڈالا ضرور عمران خان کو, لیکن یہ بہت بڑا ڈانٹ ہے, کیونکہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ 2 چیزوں پہ کھڑی ہے, ایک وہ کرپشن اور دوسرا وہ ہارس ٹریڈنگ پہ. جب بھی دیکھیں وہ کبھی کہتے ہیں جی گیلانی والے کیس میں یہ ہوا, فلانے میں یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, میں یہ ایکشن لوں گا, فلاں ایکشن لوں گا. لیکن اب یہ طے ہو گیا کہ عمران خان تب کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ نہ پہنچے تھوکڑ بھی, دا گریپس آر سور, جب آپ خود نہ کر سکیں کوشش پوری کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں غلط ٹھیک کیا ہے, آپ نے سنا ہے وہ کہتے ہیں غلط ٹھیک کیا ہے, اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑیں, یہ ہم نے کرنا ہے, یہ اب ہماری مجبوری ہے. اور لوگ ابھی, یعنی عمران خان, میں اس حوالے سے کافی کنسرن ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں پڑھے لکھے لوگ بھی فالورز ہیں, تو عمران خان ہمیشہ اپنے فالورز کو اندھا کیوں خیال کرتے ہیں, وہ ہمیشہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فالورز کو جو کچھ بیان کر دیں گے وہ ایسے ہی ہوگا. وہ فالور تو ٹھیک ہے, جس کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی میرے ساتھ ہی, وہ جو کہتا ہے خان صاحب کا مجھے سب کچھ پسند ہے اور میں وہ بھی کھا لوں گا اور وہ بھی پی لوں گا خان صاحب کا, تو وہ تو چلو وہ تو ان پڑھ فالور ہے. یہ پڑھا لکھا فالور جو ہے وہ عمران خان اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس وقت لوگ یہ چاہتے ہیں میری حکومت بچ جائے,
تو کوئی ایشو نہیں, کوئی چیز غلط نہیں ہے. یعنی عمران خان کے لیے ہارس ٹریڈنگ بھی غلط نہیں ہے, عمران خان کے لیے ہارس ٹریڈنگ منافقت بھی نہیں ہے, شرک بھی نہیں ہے, لیکن دوسروں کے لیے منافقت بھی ہے, شرک بھی ہے. عمرانی ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ تو ٹھیک ہو گئی اور دوسری ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ غلط ہو گئی. تو میرے خیال میں اب عمران خان کا آہستہ آہستہ جو بیانیہ ہے ایک طرف تو وہ پٹ رہا ہے, اور دوسری جانب عمران خان کا انداز سیاست جو ہے, کیونکہ وہ رضوان رضی کی عمومی میں کوٹ کرتا ہوں کہ لمحے موجود میں جو کام یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اسی کے الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. منی لانڈرنگ, وہ جناب عارف نقوی صاحب قابو آئے ہوئے ہیں. پھر جو ہے وہ چیریٹی کا پیسہ جو ہے, جیسے یہ کہتے تھے شہباز شریف کو نا کہ یہ یو کے ایڈ والا پیسہ اور فلانا پیسہ اس نے جناب کھا دیا, تو وہ چیریٹی کا پیسہ جو تھا غریب عوام کے لیے تھا وہ کہاں گیا, وہ پارٹی فنڈ میں لگا. اچھا اب پھر اس کے بعد کہانی کیا ہے, باہر سے پیسے لیے ہیں, کہتے ہیں جی فارن امپورٹڈ حکومت, اور اپنا جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ بڑی تعداد میں باہر سے فنڈنگ لی ہے اور وہ الیکشن کمیشن سے چھپوائے ہیں, اور پھر کہہ دیا کہ میں نے تو پتہ ہی نہیں سی وہ اسد کیسر اور فلاں جو ہے وہ تو اپنے طور پہ اکاؤنٹ کھلوا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ کیا ممکن ہے. تو یہ ساری باتیں جو آخری جو آج آ گیا نا, یہ آڈیو لیک آ گئی. آڈیو کس نے لیک کی, اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیوں لیک ہوئی, ریکارڈنگ اس وقت کے وزیر اعظم کی کس نے کی, یہ ایک الگ سے موضوع ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی سامنے آنا چاہیے. لیکن ابھی ہم کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں, اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. جو سٹنگ وزیر اعظم کی آڈیو لیک کرے اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے. لیکن ابھی ہم کنٹینٹ کی بات کرتے ہیں. کنٹینٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب, اور عمران خان نے اس سے پہلے بھی جو آڈیو سائفر کے حوالے سے تھی وہ بھی مطلب ایک بیانیہ جو 3 بیانیہ تھے وہ سارے فارغ ہو گئے 2-3 آڈیو نے, یعنی ویڈیو دی تو لوڑ ہی نہیں نا پئی اجے تائیں. جو ویڈیو کہتے ہیں رانا ثناء اللہ اور احمد میر اور دوسرے جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں, تو خیر وہ کوئی کرنل کا بیٹا, مطلب مجھے نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھی بھائی, میں نے کوئی نہیں دیکھی ہوئی, میں بتا رہا ہوں. اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں, کسی نے دیکھی ہوگی تو وہ بتائے. میں ایسی چیز دیکھتے ہی نہیں ہوں, میں ایسی چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں وہ سامنے آنی چاہیے. خیر بہرحال جی وہ بیانیہ تھا سائفر اڑ گیا. اس کے بعد جی بیرونی امپورٹڈ حکومت, بیرونی فنڈنگ, وہ اڑ گیا کیونکہ خود اپنی بیرونی فنڈنگ ثابت ہو. تیسرا تھا یہ خریدتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, وہ بھی ہارس ٹریڈنگ بھی مطلب اب خود طے ہو گیا نا. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 بندے میرے اوکے ہو گئے میرے ساتھ, اور 5 مجھے اگر وہ کر کے دے, ایک بندہ بڑھایا میں. اچھا پھر اس کے بعد ایک بات خان صاحب اور کرتے تھے کہ اوپر بندہ صحیح ہو تو نیچے خود بخود چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. پھر بعد میں جب حکومت سے گئے تو کہتے ہیں کہ جی میں اوپر تو ٹھیک تھا, نیچے چیزیں خراب تھی, نیچے صحیح نہیں ہو رہی تھی. اچھا پھر اوپر بندہ صحیح ہو تو نیچے ٹھیک ہو جاتی ہے, پھر اوپر دوسری جگہ بزدار بٹھا دیا. اب اوپر کا کس کو بٹھا دیا, اب اوپر اس کو بٹھا دیا جسے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, وہی پرویز الہی صاحب. وہ پرویز الہی جو کہتے تھے کہ عمران خان کی نیپیاں شیپیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہی ہیں, اب نیپیاں تبدیل کرنے والا نہیں ہے کوئی, تو عمران خان صاحب پھنس گئے. یہ وہی پرویز الہی ہے. ویسے میں نے فواد چودھری سے ایک سوال پوچھا تھا, ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان جس کو گالی دیتے ہیں پھر اسی کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں, یعنی جس کو وہ کہتے ہیں میں اپنا جو ہے وہ چپڑاسی بھی نہ لگاؤ. شیخ رشید ان کا وزیر داخلہ ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ پرویز الہی ان کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. تو آج کل زرداری صاحب کو بھی انہوں نے بڑی گالیاں شالیاں دی ہیں, تو کیا ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ تو اس کو بالکل ریجیکٹ نہیں کیا. اس سوال کے نو کا جواب نہیں آیا فواد چودھری کا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی دیکھیں انسان زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے لیکن اطاعت مطلب کوئی بات نہیں, وہ زبان پھسل جاتی ہے اور بلا بلا بلا. بلکہ سوری یہ فواد چودھری سے میں نے نہیں پوچھا تھا, کریکشن کر دوں, یہ میں نے شہباز گل سے پوچھا تھا. اور تب وہ مجھے یاد آیا, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آدم کی اولاد ہیں, آپ آدم کی اولاد ہیں نا, تو کوئی عمران خان بھی آدم کی اولاد ہے, آپ بھی آدم کی اولاد ہے نا, میں بھی. تو میں نے انہیں کہا تھا یقین ہے نا مجھے, انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا تھا کہ جی مجھے اپنا تو یقین ہے کہ میں آدم کی اولاد ہوں. اب آپ کا, یہاں پہ میں چپ ہو گیا کیونکہ انہوں نے ایک باؤنسر مارا تھا تو میرا حق بھی بنتا تھا کہ اسے ہک کرتا اور گراؤنڈ سے باہر پھینکتا. خیر اس پہ کہکا لگا, اور وہ جو تھے نا شہباز گل, ان کا چہرہ جو تھا وہ دیکھنے والا تھا. بہرحال اب معاملہ کہاں تک پہنچا؟ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ عمران خان کے سارے بیانیے 35 پینچر سے لے کے, مطلب وہ سیاسی بیان تھا, پھر این آر او علیمہ باجی والا
اربوں کی جائیداد دبئی اور امریکہ میں اور لندن میں پراپرٹیز. اچھا پھر اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی اس شخص کو نہیں لینا جو کرپشن میں لتڑا ہوا ہو, دائیں بائیں سارے کرپشن. پھر مافیا کو نہیں چھوڑوں گا, وہ ڈالر مافیا ان کے دور میں تھا, وہ پٹرول مافیا تھا, وہ آٹا مافیا تھا, وہ چینی مافیا تھا, وہ ادویات مافیا, ساروں کو این آر او خان صاحب نے دیا. اچھا اس کے بعد میں کرپٹ سیاستدان نہیں لوں گا, سارے کرپٹ مطلب فردوس عاشق امان سے لے کے اور خسرو بختیار تک ان کی مطلب اس میں گود میں بیٹھے رہے سیاستدان, ان کی پارٹی کی گود میں. تو اب انہوں نے بیانیہ بنایا حکومت جانے کے بعد, ایک سائفر اور ایک بگے ہارس ٹریڈنگ ہو گئی, منافقت ہوگی, آپ کے بچوں سے رشتہ کوئی نہیں کرے گا. واہ سبحان اللہ. اب خان صاحب مجھے تو سلمان اور قاسم کی فکر بھی پڑ گئی ہے, اور 3 بچے ہیں نا آپ کے, تو ان کے رشتے, یعنی آپ خود کہتے ہیں کہ جو ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوگا اس کا رشتہ نہیں ہوگا, وہ شرک کرے گا. تو اب یہ بھی صورتحال بڑی نازک صورتحال ہوگی. خیر اب اس کے بعد یہ بیانیہ خان صاحب نے اپنایا تھا. یہ 2 چیزیں 3 تھیں, یعنی ایک امپورٹڈ حکومت باہر سے فنڈنگ, وہ خان صاحب کی فارن فنڈنگ میں کیس میں ثابت ہو گئی, اور اس میں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کی نظر میں ہے. دوسرا خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, ہارس ٹریڈنگ بھی اب ثابت ہو گئی ہے. اب امریکہ کے ساتھ خان صاحب تعلقات کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, امریکی سفیر سے فواد چودھری مل رہے ہیں, خان صاحب کی ملاقاتیں, فون پہ باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر یہ سارا وہ کرپشن کا بیانیہ اور وہ ساری کہانی اب خان صاحب بند گلی میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ وہی گلی ہے جس کے متعلق چھوٹے ہوتے مائیں نہیں کہتی بچوں کو, پتر اس گلی نہ بیٹھا. اب خان صاحب آہستہ آہستہ اس گلی میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی کھلاڑی کوچ کے بغیر کھیلے یا امپائر اس کے ساتھ نہ ملا ہوگا ہو تو وہ پھر میرٹ پہ اسے کھیلنا پڑتا ہے, اور جب میرٹ پہ کھیلے وہ کھلاڑی جو پرچی پہ آیا ہوگا ہو تو اس کے لیے کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ سلیکٹڈ پلیئر جو باقاعدہ طور پہ پرفارمنس دکھا کے نہ آیا ہو بلکہ اسے سلیکٹ کر لیا گیا ہو کہ شاید یہ چل جائے اور پھر اسے آگے کھلائیں, وہ پلیئر جب اس کو میدان میں آ کے پرفارمنس دینی پڑتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے جو اس وقت خان صاحب کا ہے. بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ آج کی جو آڈیو لیک تھی اس نے, جس میں خان صاحب ہارس ٹریڈنگ کا باقاعدہ طور پہ خود اعتراف کر رہے ہیں, اعتراف یعنی ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اعتراف کر رہے ہیں, اس نے خان صاحب کے بیانیوں کے غبارے سے جو رہی صحیح کثر تھی, ہوا جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ بھی نکال دیا. لیکن خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں, ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان کی جو یوتھ ہے, ان کے جو انصافی ہیں, ان کے جو ٹائیگرز ہیں, ان کی جو ٹائگریسز ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں. خان صاحب ان کو کہیں گے کہ رات کو دن کہیں گے تو وہ دن کہہ لیں گے, وہ دن کو رات کہیں گے تو رات کہہ لیں گے. خان صاحب ججوں کو دھمکیاں دیں گے تو وہ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ کیا دھمکی دی ہے, اور خان صاحب جا کے خالی کرسیوں سے معافی مانگیں گے تو وہ کہیں گے سبحان اللہ کتنا ہمبل لیڈر ہے, اس نے معافی مانگ لیا ہے. خان صاحب یہ کہیں گے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر اب ہمارا بندہ آ گیا, یہ تو کمال کا کام کرے گا, تو وہ کہیں گے واہ واہ واہ, اسی سکندر سلطان راجے کو ڈاکو چور پتہ نہیں کیا کہیں گے, تو کہیں گے دیکھیں جی خان صاحب ہی سب کچھ بہترین کر رہے ہیں. خان صاحب یہ کہیں گے کہ فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, تو سب واہ واہ کریں گے اور کہیں گے جی یہ ہے وہ صحیح جمہوریت. اور اگر وہی خان صاحب یہ کہیں گے کہ مجھے ایک بجٹ پاس کروانے کے لیے یا بل پاس کروانے کے لیے بھی ایجنسیوں کی طرف دیکھنا پڑتا تھا, تو پھر کہیں گے کہ جناب خان صاحب سچ بولتے ہیں. خان صاحب وہی کہیں گے کہ ایم کیو ایم قاتل ہے, وہ بکریوں کی طرح آگے بیٹھ کے سنتے ہیں, اور وہ جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا لٹیرا ہے, تو سب کہیں گے کہ خان صاحب نے للکارا ہے. لیکن وہی خان صاحب جب ایم کیو ایم کے دروازے پہ جائیں گے, ایک ایک پارلیمنٹ لاجز میں ان کے کمرے میں جائیں گے اپنی حکومت بچانے کے لیے, اور پرویز الہی کو وہ پنجاب کا جسے سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اسے ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے, تو سب تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے بارے میں خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ہیپنرٹائز کر لیا ان کو, وہی لوگ کہیں گے واہ واہ خان صاحب نے کیا کلوشن بنایا. تو میرے خیال میں خان صاحب کی عادتیں خراب کرنے کے پیچھے بہت بڑا کردار ان لوگوں کا بھی ہے جو لوگ بغیر کسی وجہ کے خان صاحب جو یو ٹرن لے لیں, خان صاحب جو کہتے ہیں حلالہ ڈالنے شروع کر دیتے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ویلاگ میں مزید کچھ تفصیلات لائیں گے. اپنے وہ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت, اللہ نے